اب بیتی اب بیتی کا مطلب ہے اپنی زندگی کا حال بیان کرنا۔ اسے خود نوشت بھی کہتے ہیں۔ اس میں ادیب خود اپنی پوری زندگی کا کوئی خاص دور واقعہ پیش کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود نوشت کیوں لکھی جاتی ہے؟ اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اب بیتی تحریر کرنے والا اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتا ہے، اپنے تجربات میں پڑھنے والوں کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا چاہتا ہے۔ آئیے کہ تحریر کرنے والا پڑھنے والے کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے دنیا اور اس میں موجود لوگوں کو کس نظریے سے دیکھا ہے۔ ایک اچھے اب بیتی نگار کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے منہ سے خود کی تعریف سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس لیے خود نوشت اب بیتی لکھنے والے کو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوتا ہے، دوسروں کے بیان میں بھی سچائی اور دیانت داری کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھیں۔ اب بیتی یا خود نوشت کی روایت اردو میں زیادہ پرانی نہیں ہے۔ مولانا جعفر تھانسیری کی اب بیتی کالا پانی جو 1923 میں شائع ہوئی، اس کو اردو کی پہلی خود نوشت کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، سر رضا علی کی اعمال نامہ، جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات، قرۃ العین حیدر کا سوانحی ناول کار جہاں دراز ہے، قدرت اللہ شہاب کی شہاب نامہ، خلیق ابراہیم خلیق کی منزلیں گرد کے مانند، اختر علیمان کی اس آباد خرابے میں جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، بہت مشہور ہوئیں۔ خواتین نے بھی اپنی اب بیتیاں تحریر کی ہیں، ان میں بیگم حمیدہ اختر کی ہمسفر، ادا جعفری کی جو رہی سو بے خبر رہی، اور سیدہ بانو احمد کی ڈگر سے ہٹ کر بہت دلچسپ اور مشہور ہے۔ عام طور پر خود نوشت اب بیتی نثر میں لکھی جاتی ہے، لیکن کئی ادبا و شعراء نے منظوم اب بیتیاں بھی تحریر فرمائی ہیں۔ اختر علیمان کے حالات زندگی اور ادبی خدمات۔ اختر علیمان کا پورا نام محمد اختر علیمان تھا۔ آپ کی پیدائش 1915 میں نجیب آباد ضلع بجنور میں ہوئی۔ آپ کے والد امامت کرتے تھے۔ اختر علیمان کی ابتدائی تعلیم مختلف گاؤں اور قصبوں کے مدرسوں میں ہوئی۔ اپنے میٹرک کا امتحان فتح پوری مسلم ہائی اسکول، دہلی سے پاس کیا اور بی اے کی ڈگری دہلی کالج، موجودہ ذاکر حسین کالج سے حاصل کی۔ اپنے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایم اے اردو میں داخلہ لیا، لیکن ڈگری حاصل نہیں کر سکے کیونکہ اب صرف پہلا سال مکمل کرنے کے بعد پونا چلے گئے، جہاں فلموں کے لیے مکالمے لکھے۔ کچھ دنوں کے بعد ممبئی چلے گئے اور پھر وہیں مقیم رہے۔ یہاں بھی اپنے کئی فلموں کے لیے منظرنامے اور مکالمے لکھے۔ ان میں سے کئی فلمیں بہت مشہور ہوئیں۔ آپ ایک بہترین شاعر تھے، لیکن اپنے فلموں کے لیے گانے نہیں لکھے۔ آپ کی وفات 1996 میں ممبئی میں ہوئی۔ اختر علیمان کی ادبی خدمات۔ اختر علیمان کا شمار اردو کے بڑے نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کے کئی شعری مجموعے شائع ہوئے۔ آپ کا پہلا شعری مجموعہ گرداب ہے اور آخری اعظم ستان سرد مہری کا ہے جو آپ کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ نثر میں اپنی اب بیتی اس آباد خرابے میں تحریر فرمائی۔ اس کے علاوہ چند ادبی مضامین بھی تحریر فرمائے۔ آپ کی مشہور نظم ایک لڑکا ہے، اس نظم میں اس کشمکش کا اظہار ہوا ہے جس میں وہ بچپن سے مبتلا رہے ہیں۔ سبق کا خلاصہ اور نفس مضمون۔ نفس مضمون، یہ سبق اختر علیمان کی بچپن کی یادوں پر مشتمل ہے۔ اس میں مصنف نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان کا بچپن کتنے نشیب و فراز اور پریشانیوں میں گزرا ہے۔ سبق کا خلاصہ، سبق اس آباد خرابے میں اختر علیمان کی اب بیتی کے ابتدائی حصے سے ماخوذ ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے بچپن کے حالات بیان کیے ہیں۔ مصنف کے مطابق وہ ایک رات کمباسی گاؤں سے چل کر عبداللہ پور، جمنا نگر کے اسٹیشن پر پہنچے۔ پلیٹ فارم پر تیل کی لال ٹین جل رہی تھی۔ ہمارے پاس ٹین کا ایک صندوق تھا۔ ابا نے ٹین کا صندوق میرے سر پر رکھا اور باقی سامان خود لے کر پیدل ہی سڑک پر چل دیے۔ آگے مصنف تحریر فرماتے ہیں کہ ہم کیوں جا رہے تھے یہ تو پتہ نہیں تھا، ہاں اتنا پتہ تھا کہ پچھلا گاؤں جہاں سے ہم چلے تھے اور ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں بھوت پریت کا اثر تھا۔ وہاں چھوٹا بھائی رضوان پیدا ہوا جو کچھ ہی دنوں کے بعد انتقال کر گیا۔ اپنے چھوٹے بھائی سے مجھے اتنا لگاؤ تھا، میں اس کی قبر پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھا روتا رہتا۔
یعنی کوئی آدمی ادھر سے گزرتا تو مجھے گھر لے آتا۔ اس کے بعد مصنف آگے اپنے بچپن کے حالات بیان کرتے ہیں۔ جب ان کی والدہ میکے چلی جاتی تھیں تو وہ والد صاحب کے پاس رہتے تاکہ تعلیم میں کوئی نقصان نہ ہو، اس خیال سے والد صاحب ان کو ماں کے ساتھ نہیں جانے دیتے تھے، کیونکہ مصنف کے والد ان کو بھی اپنی طرح امام بنانا چاہتے تھے۔ اختر علی مان اس سبق میں سگے مدرسے کا خاص طور سے ذکر کرتے ہیں۔ یہ مدرسہ دراصل ایک یتیم خانہ تھا جو ایک بغیر چھت کی مسجد اور چند پھونس کے چھپروں پر مشتمل تھا۔ یہ مدرسہ جنگل کے بیچوں بیچ تھا جس کے دو طرف کھیت تھے، تیسری طرف آموں کا باغ اور سگے بستی تھی۔ اس مدرسے کے محتمم حافظ اللہ دیا تھے۔ مصنف کے والد ان کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اختر علی مان مدرسے میں رہنے والی بچی لالی کا اس طرح واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مدرسہ میں رہنے والی بچی لالی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک دن صبح مدرسے میں نظر نہیں آئے۔ پہلے مدرسے میں اسے ڈھونڈا گیا، پھر جنگل میں کچھ لڑکے گئے۔ جنگل میں ایک بھٹ کے باہر کچھ خون میں لت پت لالی کے کپڑے اور اس کی کھوپڑی ملی، اسے لکڑ بھگا اٹھا کر لے گیا تھا۔ مصنف آگے سگے بستی میں رہنے اور مڈل سکول میں تعلیم حاصل کرنے کا ذکر فرماتے ہیں اور سردی اور گرمی کے موسم میں سکول جاتے وقت ہونے والی پریشانی کا ذکر بھی پر اثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اختر علی مان نے اپنی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ اپنی ناکامیوں کو بھی ایمانداری کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ کی نثر بہت سادہ صاف اور رواں ہے، ان کی نثر بناوٹی نہیں بلکہ حقیقی ہے۔ معروضی سوالات کے جوابات۔ سوال: مصنف کے گھر کا سامان کس کے ذریعے لے جایا گیا؟ جواب: مصنف کے گھر کا سامان بیل گاڑی کے ذریعے لے جایا گیا۔ سوال: رکن میں کس کے باغ تھے؟ جواب: رکن میں آموں کے باغ تھے۔ سوال: باغوں میں کن پرندوں کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں؟ جواب: باغوں میں کوئل اور پپئی کی آوازیں گونجتی رہتی تھیں۔ سوال: کیکر اور کھجور کے پیڑوں پر کس کے گھونسلے تھے؟ جواب: کیکر اور کھجور کے پیڑوں پر بوہے کے گھونسلے تھے۔ سوال: موسم کی تبدیلی کے ساتھ رنگ کون بدلتے تھے؟ جواب: موسم کی تبدیلی کے ساتھ شامائی اور لال وغیرہ رنگ بدلتے تھے۔ مشقی سوالات اور جوابات۔ سوال: خود نوشت یا آپ بیتی کی تعریف بیان کیجیے۔ جواب: خود نوشت یا آپ بیتی کا مطلب ہے خود اپنی زندگی کا حال بیان کرتا۔ اس دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی ہے اور زندگی کا کوئی خاص دور واقعہ بھی۔ خود نوشت یا آپ بیتی میں مصنف اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ آئیے کہ وہ اپنے تجربات میں پڑھنے والوں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے کہ اس نے دنیا اور اس کے لوگوں کو کس نظر سے دیکھا ہے، اور اب بیتی میں اس نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے تجربے سے لوگ کچھ سیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ سوال: اختر علی مان کسی ایک طرح کی تعلیم پر کیوں نہ جم سکے؟ جواب: اختر علی مان کے والد کا پیشہ امامت تھا، ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا بھی ان کی طرح امامت کا پیشہ اختیار کرے۔ اختر علی مان کی تعلیم کا تصور ان کے والد کے ذہن میں وہی تھا جو انہوں نے خود حاصل کی تھی۔ قرآن مجید حفظ کرنا اور اردو فارسی کی تھوڑی بہت جانکاری ہو جائے۔ والد کی خانہ بددوشانہ زندگی کے باعث اختر علی مان کو کبھی ایک طرح کی تعلیم پر جمنے کا موقع نہ مل سکا۔ سوال: اپنے گاؤں رکڑ کی کیا کیا چیزیں اختر علی مان کو پسند تھیں؟ جواب: اختر علی مان کو رکڑ گاؤں کی بہت سی چیزیں پسند تھیں، کیونکہ وہاں بہت سے جوہر تھے، جوہروں میں کنول اور نیلوفر کھلتے تھے، سب طرف بڑے بڑے آموں کے گھنے باغ تھے، کوئلیں کُکتی تھیں، کیکر اور کھجور کے پیڑوں پر بوہے کے گھونسلے تھے جن میں بیٹھے وہ جھولتے رہتے تھے، گیت گاتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کا پیچھا کرتے تھے۔ شامائے اور لال تھے جو موسم کی تبدیلی کے ساتھ رنگ بدل لیا کرتے تھے۔ سوال: اختر علی مان جب اپنے والد کے ساتھ جگادھری پہنچے تو وہاں کیا منظر تھا؟ جواب: عبداللہ پور جمنا نگر سے چل کر یہ لوگ جگادھری پہنچے۔ شہر کے باہر سڑک کے کنارے ایک چوکی تھی، وہاں جو چوکیدار تھا اس سے اختر علی مان کے والد کی کسی بات کو لے کر تکرار ہو گئی۔ ابا ایک دم بگڑ گئے، جھگڑا شاید اس بات پر ہوا تھا کہ وہ وہاں رات گزارنا چاہتے تھے۔ اس جھگڑے کے بعد ان کے والد نے وہاں رات گزارنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سوال: مدرسے میں رہنے والی بچی لالی کے
ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ جواب: مدرسے میں رہنے والی بچی لالی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک دن صبح مدرسے میں نظر نہیں آئی۔ پہلے مدرسے میں اسے ڈھونڈا گیا، پھر جنگل میں کچھ لڑکے گئے۔ جنگل میں ایک بھٹ کے باہر کچھ خون میں لت پت لالی کے کپڑے اور اس کی کھوپڑی ملی، اسے لکڑ بھگا اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہمارے پیج یونک اردو کلاسیز کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔